يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام لائق تقریم معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ چند جمعوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کے شرف سے مشرف فرمایا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس واقعے کو کچھ اختصار کے ساتھ اور کچھ ضروری باتوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھ کر رہا ہوں۔ اگر تفصیلات میں جائیں تو حدیث مبارکہ کی کتابوں میں اور حضرات سیرت نگاروں نے، شارحین حدیث نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے، اور بہت سارے نکات اور بہت سارے مسائل اس ترجمے میں اور اس واقعے کے ضمن میں لکھے ہیں، لیکن کچھ عمومی اعتبار سے اور عمومی طرز سے اس واقعے کو عرض کر رہا ہوں۔ مقصد پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ ہمارے لیے اس میں عبرتیں بھی ہیں، اسباق بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، پیغامات بھی ہیں، اور ساتھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مرتبت اور منزلت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بہت بڑے اعزاز کے ساتھ آپ کو نوازا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی میں بیت المقدس میں پہنچے تو آپ نے اپنے براق کو اس پتھر کے ساتھ باندھا ہے جس کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ کسی پتھر میں سوراخ کیا، کڑا نما بنایا، اور اس کے ساتھ آپ نے براق کو باندھا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اصل وہ سوراخ پرانا تھا، لیکن مرور زمانہ کی وجہ سے، بہت دیر گزر جانے کی وجہ سے کسی نے اس کے ساتھ سواری نہیں باندھی تھی، تو وہ سوراخ بند ہوا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے ساتھ اس سوراخ کو صاف کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو اس کے ساتھ باندھا۔ اب دیکھیے، ایک ایک بات پر، ایک ایک واقعے پر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ براق تو ایک جنت سے آنے والی سواری تھی، اس میں بدکنا بھاگنا تو تھا ہی نہیں، اور اس نے دنیا میں بھاگ کے جانا کہاں تھا؟ دنیا میں وہ تو اتنا عقل شعور کا مالک تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر سوار ہونے لگے تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے کچھ شوخی پر بھی آ گیا تھا۔ اب ایسا جانور جسے یہ پتا ہو
کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین شخصیت کے سوار بنا کر مجھے اس کی سواری کا اعزاز مل رہا ہے، تو وہ اس اعزاز کو چھوڑ کر کہاں بھاگے گا؟ وہ بھاگنے والا نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف اپنی سواریوں کی حفاظت کی سنت کو جاری کرنے کے لیے حضور نے ایسا کیا کہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد کے ساتھ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرے، اس لیے کہ پیدا کرنے والے نے روز اول میں یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہ اسباب کے تحت چلے گی، لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ آج کتنے لاعلم لوگ ایسے بھی ہیں جو ترک اسباب کا نام توکل رکھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب کو چھوڑنا یہ توکل ہے، اسباب کا ترک کرنا توکل نہیں، یہ تعطل ہے، ہر حرامی ہے، اس کو توکل سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود سید المتوکلین ہونے کے ہر موقع پر اسباب کا اختیار فرمایا ہے۔ جنگ کے موقع پر آپ نے ہتھیار بھی لگائے ہیں، سر مبارک کے اوپر خود بھی پہنا ہے، اور احد کی لڑائی میں جنگ میں آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، اس لیے حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 40 آسمانی صحیفوں میں یہ لفظ دیکھا ہے، یہ جملہ پڑھا ہے جو ہمارے حضور کے فرمان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ اعقل ساقہا وتوکل علی اللہ، کہ پہلے اپنی سواری کے گھٹنے کو باندھ پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر۔ اس لیے کہ صحابی توکل کا معنی نہیں سمجھ سکے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میں سفر پہ جاتا ہوں، مجھے کسی موقع پر قیام کرنا ہوتا ہے، میرے ساتھ سواری ہوتی ہے، میں سواری کا گھٹنا باندھوں یا اللہ کی ذات پہ توکل کروں؟ آپ سمجھ گئے کہ اس بیچارے کو ابھی توکل کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا گھٹنا بھی باندھ اور اس کے بعد توکل اللہ کی ذات پر کر۔ آج ہماری سواری ہے، اس کو ہم لاک لگا دیتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، کوئی وائر لاک لگاتا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اسباب کا اختیار کرنا کوئی توکل کے منافی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے گھٹنے کو بھی باندھا ہے اور براق کو بھی باندھا ہے، تو اس لیے ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کے سپرد چیز کو کر دیا جائے، اعتماد اللہ کی ذات پر رکھا جائے، اعتماد لگائے جانے والے لاکھ پر نہ رکھا جائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں اس دروازے سے داخل ہوئے جس کا نام ہی آج باب محمد ہے، اس دروازے کا نام باب محمد رکھا گیا، اس دروازے سے آپ داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جب اس میں داخل ہوئے تو فرمایا کہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے فرمایا میں نے اور جبریل نے وہاں جا کے تحیت المسجد یعنی 2 نفر پڑھے مسجد میں داخل ہونے کے، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ 3 حضرات نماز پڑھ۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو میں نے دیکھا نا، دبلے پتلے جسم کے مالک تھے، گنگریالے بال تھے، اور فرمایا قبیلہ شنو عرب کا ایک قبیلہ ہے، کہ اس قبیلے کے جس طرح کے وضع قطع کے لوگ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے لگتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عروہ بن مسعود ثقفی جو رئیس طائف تھے، فرمایا ان کے ساتھ ان کی شکل مشابہت ملتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھی یعنی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ تو 3 انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر ذکر کیا، اور اس کے بعد آذان کہی گئی، اقامت ہوئی، تو محدثین نے لکھا کہ ہر شخص منتظر تھا کہ کس کو مصلی امامت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے لایا جاتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پکڑا اور آپ کو انبیاء کی امامت کے لیے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آج یہود مسجد اقصی پر ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری ہے، اگر آخری امام ان کے نبی تھے تو پھر مسجد ان کی ہے، اگر آخری امام ہمارے نبی ہیں تو پھر وہ مسجد اقصی ہماری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دیے، اور جب نماز پڑھا چکے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ آپ کو پتہ آپ نے کن لوگوں کی امامت کی؟ فرمایا مجھے نہیں پتا میں کن لوگوں کی امامت کر رہا ہوں، بہت بڑا جبر غفیر تھا مجمع تھا۔ تو عرض کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام آج آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور فرشتوں کو بھی اعزاز بخشا گیا کہ انہوں نے بھی آپ کی ابتدا میں آج نماز پڑھی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کی وہ جو آیت مبارکہ اتری تھی
کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے دورانیہ نبوت میں ہمارے آخری نبی آ جائے تو لتؤمنن به، تم نے انہیں کو اپنا امام ماننا ہے، انہیں پر ایمان لانا ہے، انہیں کا کلمہ پڑھنا ہے، ولتنصرنہ، ان کے دین کی نصرت و مدد کرنی ہے۔ آج اس آیت کی عملی تشریح ہمیں نظر آ رہی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں اگر ہمارے حضور تشریف لائے تو کوئی نبی بھی مصلی امامت پر نہیں آیا، ہمارے حضور نے امامت کروائی ہے۔ اور اس کے بعد مختلف ملاقاتیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ دے کر چل رہا ہوں، ورنہ حدیث مبارکہ کی کتابوں میں چند ایک انبیاء علیہ السلام کی تقاریر بھی مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تقریر کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، باقاعدہ وہاں ایک جلسے کا انعقاد ہوا، اور آخری خطبہ حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا آخری بیان آپ کا بھی وہاں پر ہوا ہے۔ اور جب اس ساری تقریب میں احتشام والی تقریب سے فارغ ہوئے تو آپ نے پیاس کو محسوس کیا۔ ظاہر ہے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں اسباب چھوڑے گئے، تو جب پینے کے لیے کچھ مانگا گیا تو دو پیالوں کی طرف اشارہ کر کے اختیار دیا گیا کہ آپ جس کو اختیار کریں، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاوراتی اور سائلانہ نظر سے حضرت جبریل کو دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا، اشارہ کیا کہ دودھ کی طرف اتفاق کر لیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی کر امت کے لیے اس کو حلال قرار دیا، یوں کہہ لیجیے کہ فطرت کو اختیار فرمایا۔ وہاں تیسرے ایک اور بھی بیٹھا ہوا تو اس نے کہا حضرت جبریل سے کہ آپ کے ساتھی نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اور اگر شراب کا استعمال ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ امت کے لیے وہاں پر جو شراب آئی ہے، فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جنت کی شراب تھی، ظاہر ہے اس کے تو حرام ہونے میں کسی کے اختلاف نہیں، لیکن ہر امتی کے لیے جنت سے شراب طہور کا پیالہ تو اترنا نہیں تھا۔ تو یہاں دنیا کی جو شراب اس پر استدلال کر کے استعمال کی جاتی تو یہ خمر مخامرۃ العقل کا جو کام دیتی تو دنیا کے اندر کیا دنگا فساد ہو جاتا۔ آج آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی آدمی پی بیٹھے تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک محلے کے لیے امن اور سکون کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا پھر وہ بچوں کے لیے کھلونا بن جاتا ہے، لوگ بھی اس کو چھیڑتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے اس وقت اس کی عقل و آواز اپنی جگہ پر نہیں، تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اختیار کیا، اور ایسی مبارک چیز کا اختیار کیا کہ اور چیزوں کے کھانے اور پینے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ، کہ یا رب اس کھائے پیے میں برکت دے دے اور ہمیں اس سے اچھا کھلا دے۔ لیکن جب دودھ پیا ہے تو اس کے بعد پڑھا اللہم بارک لنا فی واسقنا، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، زدنا منہ کی دعا پڑھی ہے کہ اسی میں اضافہ فرما دیجئے، اشارہ کر دیا کہ دودھ خیر کثیر ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں، بلکہ بہت سارے اس کے فوائد لکھے ہیں جن میں ایک علماء نے یہ بھی لکھا یہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے، پینے کا کام بھی دیتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک یہ دودھ ہی کے ساتھ کفایت کرتا ہے اور کھانے پینے دونوں کی کفایت کرتا ہے، اور بھی بہت سارے اس میں خیر کثیر کے الفاظ لکھے ہیں۔ اس فراغت کے بعد آسمان پر جانے کی تیاری ہے، تو براق تو وہیں پر بندھا ہوا تھا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ آسمان پر براق سمیت تشریف لے گئے یا کس انداز میں تشریف لے گئے، کافی ساری روایات آپس میں مختلف ہو رہی ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ براق وہیں پہ باندھا۔ پھر اس کے بعد ایک سیڑھی لگائی گئی آسمان تک۔ معراج عربی زبان میں عروج کے آلے کو کہتے ہیں، بلندی پر چڑھنے کا آلہ۔ اس میں آلہ کے لیے معراج اور مفعال کا وزن استعمال ہوتا ہے، تو وہ سیڑھی اصل میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ وہ ایسا نام چلا نا سفر معراج کے سیڑھی والا سفر، وہ سیڑھی والا سفر مشہور ہو گیا۔ اصل یہ سیڑھی جہاں پر لگی تھی مسجد اقصی سے آسمان دنیا پر تشریف لے جانے کے لیے۔ اور آج اس سائنس کے دور میں یہ کوئی اشکال بھی نہیں کر سکتا کہ ایک انسان کتنے سیڑھی کے زینے چڑھ سکتا ہے، تھک نہیں جائے گا۔ آج تو الیکٹرک سیڑھیاں ہیں، بندہ قدم رکھے وہ خود چل کے انسان کو دوسری چھت پر اور دوسری منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ تو اسی طرح وہ سیڑھی پر قدم رکھنا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں سونے چاندی کے زینوں کے ساتھ بہترین بنی ہوئی سیڑھی، ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بنی آدم اس سے زیادہ خوبصورت چیز دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا جتنی وہ سیڑھی ہوتی ہے۔ فرمایا اس لیے تو میت کی آخری وقت میں جو آسمان کی طرف ٹک ٹکی بندی ہوتی ہے، نظریں پتھرا جاتی ہیں،
وہ نیک آدمی اس سیڑھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی روح کو آسمان پر جانا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پہ جا کے حضرت جبریل علیہ السلام نے کھولنے کے لیے کہا کہ دروازہ کھولا جائے۔ تو پوچھا گیا من کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سوال ہوا کہ بلائے گئے ہیں یا خود تشریف لائے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بلائے گئے ہیں، تو پھر دروازہ کھولا گیا۔ اب دیکھو یہاں پر دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو فرشتے نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے زمین و آسمان میں آپ کے چرچے ہو چکے تھے، تعارف ہو چکا تھا، سارے جانتے تھے آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ صرف سوال یہ تھا کہ خود تشریف لائے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولا۔ محدثین نے اس پر بھی گفتگو کی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ عزت کا لحاظ کر لیا جاتا تو یوں ہوتا کہ آسمان کے دروازے پہلے کھلے ہوتے، آپ کو اعزاز دیا جاتا، لیکن وی آئی پی مہمان کو وی آئی پی دروازہ جب دیا جاتا ہے اس کے آنے پر ہی کھولا جاتا ہے اور اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلا کرتا، یہ دروازہ صرف آپ کے لیے اور آپ کے بعد پھر بند ہے۔ تو اس لیے وہ دروازہ اگر پہلے کھول دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عزت ہوتی، لیکن اعزاز اور اکرام کا تقاضا یہ نہیں تھا۔ اعزاز و اکرام کا تقاضا یہ تھا کہ تحقیق کے بعد آپ کے لیے کھولا جاتا تاکہ آپ کو پتا ہوتا کہ یہ آپ ہی کے لیے کھلے گا اور کوئی انسان یہاں چڑھنے والا نہیں ہے۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تمام انبیاء علیہ السلام سے، جہاں جس نبی سے ملاقات ہو رہی ہے ہر نبی نے دو لفظ حضور کے لیے کہے ہیں، نبی صالح، اخ صالح، کہ نیک نبی نیک بھائی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ابن الصالح کے لفظ استعمال کیے کہ نیک بیٹے کا آنا، مرحبا بابن الصالح، کہ خوش آمدید ہو نیک بیٹے کا آنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد نیک ہو جائے تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، سینہ چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے آج جو اس اعزاز پر، جو اس منصب پر فائز ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے اس اعزاز کو دیکھ کر اپنے بیٹے کے، حضور کے بیٹا ہونے پر فخر کیا اور کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، کہ نبی صالح کو، نیک اولاد کا آنا یہاں پر بہت مبارک ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا ھذا ابوک آدم فسلموا، حضرت آدم آپ کے ابا ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ مقام بندے کا بڑا بھی ہو لیکن باپ قابل تعریف ہے، تو بیٹے سے کہا گیا کہ آپ سلام میں ابتدا کریں، اور ویسے بھی باہر سے آنے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ سلام کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بھی کچھ تصاویر دکھائی دیتی تھی، بائیں طرف بھی۔ دائیں طرف والی کو دیکھ کے خوش ہوتے تو بائیں طرف والی کو دیکھ کر غمگین ہوتے، آنسو بہاتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں یہ ایک علمی بحث ہے کہ وہ روحیں کس شکل میں آسمان پہ پہنچی۔ اب ظاہر ہے اگر نیک لوگوں کی روحوں کا آسمان پہ دکھائی دینا سمجھ آتا ہے کہ اعلیٰ علیین میں ہوگی، لیکن بد روحیں تو ان کے لیے تو قرآن نے کہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو جس روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے تو وہ روح آسمان اول پر، آسمان دنیا پر کیسے پہنچے؟ تو صحیح قول یہ ہے کہ دھندلی تصویریں آ رہی تھی، یعنی وہ ایسے نہیں تھی بالکل سامنے ہوں، یوں کہہ لیجیے کہ ایک سکرین ادھر تھی، ایک سکرین ادھر تھی۔ ان میں بھی اولاد کی تصاویر دکھائی دیتی تھی، ان میں بھی اولاد کی تصاویر دکھائی دیتی تھی۔ یہ نیک لوگ، نیک روحیں جو اچھے کام کر کے آئیں، یہ وہ روحیں نہیں تھیں جنہیں دنیا میں آنا ہے، یہ وہ تھی جو دنیا میں اپنے اعمال کر کے لوٹ چکی تھی۔ تو دائیں طرف نیک لوگوں کی ارواح دکھائی دیتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے تھے، اولاد اچھے کام کرے تو ماں باپ کے لیے باعث مسرت ہوتا، اور بائیں طرف والی روحوں کو دیکھتے تو حضرت غمگین ہوتے تھے، اس لیے کہ اولاد برے کام کرے تو باپ کے لیے، ماں کے لیے غم کا باعث اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اولاد کی وجہ سے خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، اور جب یہ اولاد کی طرف توجہ جاتی ہے تو غم بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا میں نے اس آسمان پر ایک نہر کو دیکھا، وہ نہر ایسی تھی کہ یاقوت، مربرید اور زبرجد کے پیالے اس کے اوپر پڑے ہوئے، یعنی کائنات کے قیمتی ترین پتھر جو ہیں ان کے پیالے اس کے پاس پڑے ہیں پانی پینے کے لیے۔ اور کہا کہ یاقوت اور زبرجد کے سنگریزے ہیں اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پہاڑی علاقوں میں دریا چلتے ہیں،
ہمارے دریا تو ریت کے اوپر بہتے ہیں، ان کے دریا پتھروں پر بہتے ہیں، سنگریزوں پر بہتے ہیں۔ ہمارے دریاؤں کا پانی مٹیالہ ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں کے دریاؤں کا پانی نیلو یا سفید بالکل صاف ہوتا ہے، جو پتھروں کے اوپر چلتا ہے، بجری کے اوپر چلتا ہے۔ چھوٹے کنکر ہوں تو اسے ہماری زبان میں بجری کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے پتھر بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو فرمایا کہ ان پتھروں کی جگہ پر زمرد اور یاقوت تھے، یعنی قیمتی دنیا کے جو موتی ہیں وہاں اس کے پتھر تھے، اس کے سنگریزے تھے، اس کی بجری تھی، کنکر تھے اس کے اندر۔ تو کہا میں نے جب پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا حضور یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہ قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، یہ نہر کوثر تھی۔ اگرچہ یہ جنت سے پھوٹتی ہے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی جیسے نہروں کی آگے شاخیں نکلتی ہیں، اس کی ایک شاخ جو ہے وہ آسمان دنیا تک آ رہی ہے اور ایک شاخ اس کی میدان حشر میں آ رہی ہے۔ میدان حشر میں امت کو جو آپ اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے وہ یہی جسے ہم حوض کوثر کہتے ہیں، یہ نہر کوثر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پانی پیا ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے جانا، اور میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کیوں کروائی گئی اور 7 آسمانوں پر تقریباً 8-9 نبیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہی کے ساتھ کیوں ہوئی، دوسرے انبیاء کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ایک لمبی بحث محدثین نے لکھی۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی حدیث معراج کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس میں کئی وجہ لکھی ہیں۔ میں صرف ایک عرض کرتا چلوں گا کیونکہ وقت بہت ہو گیا اس واقعے کو شروع کیے ہوئے۔ تو حضرت نے لکھا کہ آدم علیہ السلام سے جو پہلی ملاقات ہوئی ہے، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس طرف اشارہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو ایک دشمن سے واسطہ پڑ گیا تھا جنت میں، اور اس دشمن کی وجہ سے اپنے وطن مألوف کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ اب آپ کو بھی دنیا میں جانے کے بعد اپنے وطن مألوف کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑے گا۔ وہ ایک دشمن کی سازش کی وجہ سے جنت چھوڑ کر دنیا میں آئے، اور آپ مکے کے مشرکین کی سازش کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینے میں جائیں گے۔ تو دنیا میں یہ ہجرت کے عمل کی طرف اشارہ تھا کہ اس آپ کے باپ کو دنیا میں ہجرت کر کے جانا پڑا، آپ کو بھی دنیا کے ایک حصے سے ہجرت کر کے دوسرے حصے میں جانا پڑے گا۔ اور دوسرے آسمان پر پھر تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی یہی سوال و جواب ہوئے کہ ساتھ میں کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا بلائے گئے یا خود تشریف لائے؟ بتایا گیا کہ بلائے گئے ہیں۔ تو وہ بھی دروازہ کھولا گیا۔ تو جب دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو فرمایا وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات میں جو حکمت لکھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب بھی دیا اور ساتھ میں مرحبا بابن صالح والنبی، مرحبا باخی صالح والنبی صالح کے الفاظ بھی کہے۔ اور اس ملاقات میں اشارہ اس طرف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے دشمنی کی اور انتہا درجے کی، حتیٰ کہ آپ کے قتل اور شہادت کے لیے تدبیر بھی کی، اور اپنی طرف سے انہوں نے بے فکری بھی کر لی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھایا۔ لیکن قرآن کریم نے کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ وہ آپ کو قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، وہ تو ایک شبیہ تھا جو انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ تو مدینہ طیبہ میں جب آپ ظاہر ہے مکے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے اشارہ ہے کہ مدینے جائیں گے، اب دوسرے آسمان میں اشارہ ہے کہ مدینے جائیں گے تو وہاں یہودیوں سے واسطہ پڑ سکے گا، اور یہ اس حد تک جائیں گے کہ آپ کے قتل کی تدبیریں بنائیں گے، لیکن نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ یہ آپ کو کر سکے۔ مسجد نبوی شریف کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا، قرآن کریم نے اس مسجد زرار کا تذکرہ کیا اور کہا گیا کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہے نمازوں کے افتتاح کے لیے، یہ ویسے کسی معاہدے کے لیے بلایا گیا، اور پروگرام یہ تھا کہ حضور کو دیوار کے ساتھ بٹھائیں گے اور دیوار کے اوپر ایک پتھر بھاری بھرکم قسم کا رکھا گیا تھا، اور پروگرام یہ تھا کہ یہاں بٹھا کے باہر سے جا کے پتھر گرائیں گے، حضور شہید ہو جائیں گے، کہیں گے مسجد زیر تعمیر تھی، کو کچا پکا پتھر تھا، اوپر سے گرا، اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اور وہاں بٹھایا گیا، آپ کو بلایا گیا، تشریف لے گئے۔
جب بٹھایا گیا تو پروگرام کے مطابق وہ باہر سے پتھر گرانے کے لیے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دست مبارک سے پکڑ کر ایک سائڈ سے کر دیا۔ تو دیکھیے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی کی، حق تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں کامیاب ہوئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ تھا کہ شرارت یہ آپ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہی سوال جواب دو ہوئے اور علیہ سلام ہوئی تو تعارف پر پتہ چلا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حسن کی تعریف کی، فرمایا کہ بہت زیادہ حسن دیا گیا، بلکہ بعض روایات میں آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور آدھا ساری دنیا میں تقسیم ہوا ہے۔ لیکن محدثین نے اس پر سوال کیا کہ ہمارے حضور تو ساری کائنات سے زیادہ حسین تھے، تو پھر آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آدھا ساری دنیا کے پاس، ہمارے حضور ادھر اس آدھے میں ہیں، اس آدھے میں کہاں ہیں؟ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ آسان جواب جو عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے حضور کا حسن تقسیم ہوا ہے، آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، آدھا ساری دنیا کو ملا۔ تو اس لیے آپ سارے نبیوں سے زیادہ حسین ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس لیے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، حضور نبیوں کے نبی ہیں، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ سارے نبیوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں ایک اشارہ ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات تھی نا، ایک اشارہ کیا گیا اس میں، وہ اشارہ یہ تھا کہ ان کے بھائیوں نے بھی بڑی سازشیں کی، حتیٰ کہ حضرت کو باپ کی آنکھوں سے دور کیا، کنویں میں گرایا، وہاں سے آپ وہ مصر میں پہنچے، ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ایک وقت آیا، حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے انا کنا خاطئین، ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی انتقام نہیں، کوئی ملامت نہیں، تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ آپ جب مکے سے جائیں گے نا تو آپ کی ظاہر ہے یہ قریش آپ ہی کا خاندان تھا، آپ کی برادری تھی، آپ کا علاقہ تھا، یہ سارے آپ ہی کے لوگ تھے، انہوں نے نکال تو دیا، لیکن ذرا 8 ہجری آنے دینا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوگا کہ مسجد حرام کا یہی شہر ہوگا، اور عثمان شیبی جس نے آپ کو جاتے ہوئے کعبے کا اندر سے طواف زیارت بھی نہیں کرنے دی، وہ بھی سامنے کھڑا ہوگا، بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس ہوگی، سارے شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ پھر حضور نے اس موقع پر بالکل وہی جملہ دہرایا تھا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آگے اضافہ کیا، فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ سب کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ جنگی اصول تو یہ ہے کہ تم سارے ہمارے قیدی ہوتے ہیں، لیکن ہم تمہیں قیدی نہیں بناتے، تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، تمہارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں سے آگے کہ اگلے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ یہ دیا گیا کہ انہوں نے، اور بھی کئی وجوہات لکھی گئی، ایک وجہ یہ لکھی گئی کہ خط و کتابت کے ذریعے سے انہوں نے ہی دنیا میں اپنے پیغام کو سلاطین عالم کی طرف پہنچایا گیا، یعنی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے۔ اظہار ما فی الضمیر پہلے زبان سے ہوتا تھا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے ہاتھ سے کیا ہے، جیسے ہم خط کے اوپر اپنے دل کی بات لکھ دیتے ہیں، اظہار ما فی الضمیر کرتے ہیں۔ تو اشارہ کیا گیا کہ جب یہ حدیبیہ کا معاہدہ تمہارا ہو جائے گا نا تو اس موقع پر آپ سے اللہ تعالیٰ اظہار ما فی الضمیر اور دعوت و تبلیغ کا کام آپ سے خطوط کے ذریعے بھی لے لیں گے۔ اور اگلے آسمان پر جانا ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، قوم جبارین کے مقابلے میں یہ چلے تھے، اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنی مصطلق میں آپ بھی قوم جبارین کی طرف جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اور آخری آسمان پر، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات عجیب ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا تو کہا، لیکن جب حضور جانے لگے نا وہاں سے 7ویں آسمان کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا خطاب ہونا شروع کر دیا۔ یہ مسلم شریف میں روایت ہے، کچھ اس کے الفاظ بخاری شریف میں بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ زیارت کرنا یہ تو بڑی بات ہے، اعزاز اللہ نے دیا، رونے والی کون سی بات ہے؟ فرمایا کہ میں اس لڑکے کو دیکھتا ہوں کہ یہ میری امت سے بڑی امت لے کر جنت میں داخل ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھائی کے کاموں میں مقابلہ کرنا چاہیے۔
علماء نے لکھا یہ حسد نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، جو آدمی اچھا طریقہ ایجاد کر کے لوگوں کو اس پر چلا دینا، جو سارے چلنے والوں کا ثواب ملتا ہے. ہر نبی کو اپنے اعمال کا ثواب تو ملے گا، لیکن نبی کی دعوت پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے ایمان کا ثواب بھی تو نبی کے کھاتے میں جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی امت تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیکھا تو اعزاز کو دیکھ کر رشک کرنے لگے کہ ان کا ثواب میرے ثواب سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا تھا تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم. تو 80 صفحے اس امت کی جنت میں جانے والی اور 40 باقی ساری امتوں کی جنت کے اندر جانے والی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ بولا نا، کہا اس نوجوان بلکہ ایک روایت میں لفظ اس لڑکے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے سے زیادہ جنت میں امت کو لے کر جا رہا ہے. علماء نے جو اس پر بات کی کہ لڑکا، یعنی یہ تو چھوٹے کو کہتے ہیں کہ یہ لڑکا کیا کر رہا ہے، تو یہ کیوں بولا؟ اشارہ کیا کہ ہماری عمریں بہت زیادہ ہوئی، ان کی عمر ایسی ہے کہ ہمارے مقابلے میں لڑکا سا ہے، لیکن ہم اتنی عمروں میں اتنی امت نہ لے جا سکے جو یہ تھوڑی عمر میں بہت زیادہ امت لے کر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا میں نے جاتے ہوئے ان سے زیادہ سخت مزاج آدمی کوئی نہیں دیکھا، واپسی پر آتے ہوئے ان سے زیادہ میں نے مشفق اور مہربان کوئی نہیں دیکھا. اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اب وہ بیت المعمور کے ساتھ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. جزاء العمل من جنسہ کی بھی ایک ذات ہے کہ آدمی دنیا میں جو نیکی کر کے جائے نا، اللہ تعالیٰ قبر میں وقت گزارنے کے لیے وہی نیکی عطا فرما دے گا. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام برزخی زندگی میں قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو دنیا میں نماز کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے برزخی زندگی گزارنے کے لیے ٹھنڈک کا سامان کر دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مراقبہ کیا تو خبر میں دیکھا کہ وہ قلم کاغذ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ رہے ہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب میں پوچھا کیا صورتحال ہے، پر میں فرشتوں کی جماعت دی ہوئی ہے، کہا اس کو حدیث پڑھایا کرو، اس کو حدیث پڑھاتا ہوں. تب دیکھو برزخی زندگی ایسے گزرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ تھے. اللہ نے 7ویں آسمان پر حضور نے فرمایا بالکل اس کعبے کی سیدھ میں بیت المعمور ہے. یہ بیت اللہ ہے، وہ بیت المعمور ہے. 70,000 فرشتہ روزانہ اس کا طواف کرتا ہے، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر جائے گا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی. تعداد دیکھیے فرشتوں کی کتنی ہے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے آسمان میں فرشتے ہیں، خدا جانے وہ کتنے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے. کہ ہمارے حضور کی امت کو یہ اعزاز دیا گیا کہ حق تو یہی تھا کہ ایک دفعہ جب کعبہ دیکھ لے تو بس چھٹی، لیکن جب بھی جانا چاہے کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن فرشتوں پر پابندی ہے، جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی، اور بھی بہت ساری وجہ، ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی کہ اشارہ کر دیا کہ دنیا میں جیسے آسمانوں پہ آخری منزل آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو یہ معمار کعبہ ہے، تو دنیا میں آپ کی زندگی کا آخری سال حج کا سال ہے. آج بھی کوئی ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تعبیر حج ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے گے. اور علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ آپ کے جد اول جو تھے وہ حضرت آدم تھے، اور جد آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. پہلے آسمان پر جد اول سے ملاقات ہوئی اور آخری آسمان پر جد آخر سے ملاقات ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت عجیب معاملہ فرمایا. سب سے پہلے تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ. یعنی ہم کیسے قسمت کے سکندر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا. تو اس کے جواب میں ہمیں یوں کہنا چاہیے علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہمارے حضور پر بھی اور حضرت ابراہیم پر بھی ہماری طرف سے درود و سلام. اور ایک سلام بھیجا اور ایک پیغام بھیجا. فرمایا اپنی امت کو پیغام دے، انہیں کہنا جنت بہت وسیع ہے لیکن قیعان ہے، یعنی ایسی زمین جو زرخیز ہو لیکن اس میں کھیتی وغیرہ نہ ہو، درخت نہ ہو. تو کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ درخت لے کر آئے، یہاں درختوں کی ضرورت ہے لگانے کی. اب وہ کیا؟ فرمایا سبحان اللہ، ایک درخت ہے
الحمدللہ ایک درخت ہے، اللہ اکبر ایک درخت ہے، یعنی ذکر کی کثرت کرے. ایمان لانے کے بعد جنت کا پلاٹ تو الاٹ ہو جاتا ہے، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ اس میں کوئی تعبیر بھی تو کرنی ہے تاکہ اپنی امت کو سلام بھی کہنا، یہ پیغام بھی دینا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وقت کافی ہو گیا، بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات دیے، مقام سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 600 پروں میں دیکھا، پھر اس کے بعد مقام شریف الاقلام ہے، پھر اس کے بعد مقام قاب قوسین ہے. وہاں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں 3 انعامات دیے گئے، وہ یاد رکھنے کے 3 انعامات دیے گئے. پہلا 50 نمازوں کا، فرمایا روز ازل میں فیصلہ تھا آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی. 50 لے کر تشریف لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہی نہیں کیا ملا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا ہے، کہا 50 نمازیں ملی. حضور نے فرمایا جاتے ہوئے انہیں سب سے زیادہ سخت مزاج محسوس کیا، آتے ہوئے سب سے زیادہ مہربان محسوس کیا. کہنے لگے میری امت نے نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، تخفیف کی درخواست کر لیجیے. تخفیف کی درخواست کی، 5 کم ہو گئی. پھر آیا، پھر کہا تخفیف کی درخواست کر لیجیے. پھر میں نے گیا، پھر 5 ہو گئی، تخفیف ہوتی چلی گئی. عجیب بات ہے کہ مشورہ دینے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں، جانے والے ہمارے حضور علیہ السلام. مشورہ وہ پیغمبر دے رہا ہے جس پیغمبر نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، کہ یا رب دیدار چاہتا ہوں، اور جواب ملا تھا لن ترانی، آپ ہرگز دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. جواب یہ ملا تھا، اور مشورہ اس کو دے رہے ہیں جو کہتے ہیں رأیت النور العظم، کہ میں نور اعظم کی زیارت کر کے آیا، اور بار بار تشریف لے جا رہے ہیں، بار بار تشریف لے جا رہے ہیں، نور اعظم تشریف لے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی. اور آج بعض بیچارے لا علم کہہ دیتے ہیں، ایک چکر اور لگاتے تو یہ بھی ختم ہو جاتی. بد نصیبی ہے یہ جملہ بولنا بھی ادب کے خلاف ہے. کوئی مہمان میزبان گھر بلا کر گفٹ کرے اور مہمان باہر پھینک کر آ جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہاں پھر اس موقع پر یہ کہا گیا کہ رہ 5 گئی ہیں، پڑھ لینا، ثواب 50 کا دیں گے. اور اس دن اس امت کے لیے ضابطہ بیان کیا گیا کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، آپ کی امت کی ہر نیکی 10 گنا کے ساتھ ہوگی. 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا. اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے آخر تک دی گئی. اور ایک اور وعدہ کیا گیا، بہت بڑا وعدہ. اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، قیامت میں ان کی مغفرت بھی کر دوں. یہ بہت بڑا وعدہ فرمایا گیا. اور بھی بہت کچھ تھا. اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو سمجھ کر حضور کی عظمت کو پہچاننے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی